افریدی صاحب آپ کیا کہیں گے؟ یہ بہت ہی ہمارے لیے گمبھیر سی صورتحال ہے. ہم 9 مئی والے واقعے سے لے کر آج تک اس سیاسی کشیدگی سے باہر نہیں نکلا ہے. سپریم کورٹ ہو سکتا تھا اس معاملوں میں فیصلہ کر کے تعین کر دیتا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی. میں مجرم ہوں تو مجھے سزا ملی، آپ اگر معصوم ہیں تو آپ کی ضمانت ہو جاتی. وہ ہم اس سٹیج تک کبھی پہنچ نہیں پائے. آج ضمانت ہوئی ہے عمران خان کی، باقی چیزیں ابھی کیس وہیں پڑا ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ، تمام تعریف رب کی اور اربہ درود امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. اس وقت قوم جس اضطراب سے گزر رہی ہے، سیلاب زدگان، آپریشن ہو رہے ہیں، سویلینز چاہے وہ ڈرون کے تھرو ہوں، چاہے افواج پاکستان میرے جوان جو شہید ہو رہے ہوں، بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، فوج کے جوان روزانہ شہید ہو رہے ہیں جی ڈیلی، کیونکہ افغانستان سائڈ سے حملے بہت بڑھ گئے. پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ اس وقت اس ملک کی سلامتی کو جو خطرہ ہے خدا نخواستہ ازلی دشمن ہندوستان سے، تو ہوش کے تو ناخن لے لینے چاہیے تھے. آج اللہ نے بڑے عرصے بعد کرم کیا، سپریم کورٹ کے ذریعے ایک پازیٹیو نوید ملی ہے. میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا، میں بھی پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی پہ ایک لمبی چارج شیٹ بنا سکتا ہوں، میں اس وقت وہ بات نہیں کروں گا. میں صرف بات ایک کروں گا کہ ریاست کے اندر تمام اکائیوں کو اور تمام سوچوں کو جب ایک کیا جاتا ہے اور عوام اس کے پیچھے ہوں تو دنیا کی کوئی طاقت ان کو شکست نہیں دے سکتی. 80 سال پہلے اسرائیل کا وجود ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے جی. وہ اسرائیل جو دتکارے گئے تھے، جن کو نازیزم کے دور میں اتنا رولا گیا کہ ان کی ایگزسٹنس تو چھوڑے، ان کی کوئی پہچان ہی نہیں تھی. کون سی ایسی چیز ہے جو اتنے چھوٹے سے ملک کو دنیا کے، چاہے وہ امریکہ کے اندر یو ایس اسٹیٹ ریزرو بینک ہو، چاہے گلوبل پالیٹکس میں ہو، چاہے دنیا کی جتنی اصطلاحیں ہوں، چاہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہو، اور فورتھ فرنٹ پہ ہیں. حقیقت کو حقیقت سمجھنا چاہیے. خان پاکستان کے دل کی دھڑکن ہے. خان، میں نے اپنی زندگی وقف کی ہے، جوانی دی ہے اس پارٹی کو. خان کے منہ سے میں نے کبھی پاکستان کے خلاف بات نہیں سنی. یہ سٹیٹمنٹ میں پھر دہراتا ہوں ہر شو میں کہ میری زندگی سے زیادہ اہمیت افواج پاکستان. 9 مئی کے لیے آپ کیا سوچتے ہیں؟ میری عرض سنیں، خان نے کیا کہا تھا 9 میں؟ آج پہلے سپریم کورٹ میں ہمارے وکیل نے کیا کہا کہ جی 5 اگست سے گڑی نے چلنا شروع کیا اور آج تک گڑی چل رہی ہے. جس نے بھی کیا اس کو عبرت بنانا چاہیے. جس نے 9 مئی کیا جی ایبسلوٹلی اس پہ تو دیکھیں اس کو عبرت کا نشان ایبسلوٹلی. میں کہہ رہا ہوں دیکھیں جی اس کی وجہ کیا ہے. خان نے کیا کہا کہ آپ سی سی ٹی وی فوٹیجز منگوائیں، آپ اس پہ جوڈیشل کمیشن بنائیں، مجھے بھی بتائیں، پارٹی کا لوگ یا کوئی بھی اس میں ملوث ہو، سو دیٹ دے کین بی میڈ این ایگزامپل. ایک بندہ والنٹیئر کر کے پھر اسپیکر صاحب نے ایک انیشیٹو لیا پارلیمنٹ کے سطح پہ، پرائم منسٹر نے کہا کہ جی میں ہاتھ ملانا چاہتا ہوں اور اس چیز کو حل کرنا چاہتے ہیں. کیا ہوا اس کا؟ ایک ملاقات نہیں کرا سکی. ابھی سیکرٹری جنرل صاحب نے آپ کو کہا. آج کے دن علیمہ آپا کے گھر پہ یہ ریڈ کرنا کیوں ضروری تھا؟ یعنی اس کا مقصد کیا ہے؟ میں صرف یہ کہنا چاہوں، ایک طرف ہم ایمفیسائز کر رہے ہیں جن کو آپ نے کل ڈیجیٹل دہشت گرد کہا تھا، کیا وہ 10 مئی سے پہلے وہ جب قوم کو ضرورت پڑی وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے؟ کیا ضرورت تھی کہ 8/7 کے ڈیتھ سیل سے خان صاحب ہندوستان کو بھی للکار رہا ہے، اسرائیل کو بھی للکار رہا ہے، اور NRO نہیں مانگ رہا اپنی ذات کے لیے، پاکستان کی بات کر رہا ہے. میں ایمفیسائز کروں گا، خدا کا واسطہ ہے اس چیز کو، اٹ ہیز ٹو سٹاپ سم ویئر. آج سپریم کورٹ کے تھرو ایک میسج آیا 9 مئی کے حوالے سے. خدا کے لیے جھوٹ ہوتا ہے، سچ سچ ہوتا ہے. میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا، میں ایک اس شخص کا بیٹا ہوں جو تحریک اپنے کو گولڈ میڈل ملا تھا. میرے ساتھ کیا ہوا، باقیوں کے ساتھ کیا ہوا، میں اس پہ نہیں جانا چاہتا. یہ پاکستان کے خلاف ایک سازش ہے، پاکستان کی بنیادوں کے خلاف سازش ہے. مجھے بتائیں، ہم نے جیتنا ہے قبائل کو، ہم نے جیتنا ہے بلوچوں کو، ہم نے جیتنا ہے پنجابی، سندھی، گلگت بلتستانی، کشمیری، اسلام آباد ٹیریٹری، پاکستان کی تمام سوچوں کو جیتنا ہے. اس دوران اگر ہم آپس میں ڈیوائیڈڈ رہیں، ایک دوسرے کی تذلیل کا سبب بنے، ایک دوسرے کو گرانا چاہیں، تو میں ایک چیز آپ کو بتاؤں، یہ گرانے کا اختیار اللہ کے پاس ہے. اور مجھے بتائیں، ایک اور چیز میں آج کہنا چاہوں گا. اس وقت آپ نے ایک بات کی اور میں ریپیٹ، کیونکہ میں چیئرمین کشمیر کمیٹی رہ چکا ہوں، کیا وائبز آ رہی ہیں مقبوضہ کشمیر سے کہ ایک دفعہ پھر ہندوستان کے اندر میس لیول پر ان کی آرمی تیاری بھی کر رہی ہے اور بارڈر کی طرف موومنٹ کر رہی ہے. کیوں کر رہے ہیں وہ لوگ؟
مودی کی سیاست کا جنازہ نکل رہا ہے آر ایس ایس کا. اس کے پاس جب بھی الیکشن آتا ہے, جب بھی ان کا گراف گرتا ہے, وہ اینٹی پاکستان سلوگنز اٹھاتے ہیں. میری ملک کی سلامتی کی بات ہے. یہ جو جوان شہید ہو رہے ہیں اس وقت پارلیمان کے تقدس کا سوال ہے, اس ملک کی سلامتی کا سوال ہے. بھائی بار بار جب میرا لیڈر کہہ چکا ہے, ہم بار بار اس کو کہہ رہے ہیں. میرا ابھی موجودہ چیئرمین جو بیرسٹر گور صاحب کہہ چکے ہیں, ابھی سیکرٹری جنرل صاحب نے کہا کہ ہم ان رویوں میں کیسے آگے چلیں گے. ہم تو تیار ہیں. خان صاحب از آل فار پاکستان. خان صاحب ذات کی بات نہیں کرتے. میں پلیز بیرسٹر دانیال میرا چھوٹا ہے, میں اس کو یہ کہنا چاہوں گا کہ جوڑ کی بات کریں. آپ کی پارٹی یا کوئی بھی پارٹی اگر آج اس چکر میں ہو کہ اگلے کو گرا دیں, آپ نہیں گرا سکتے.